پاکستان میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ایک خیال یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اب تک 27 میں سے 23 کنڈیشنز 24 کے زیادہ میٹ کر لی ہیں. تو اس کے بعد اب جو سلسلہ بنتا نظر آتا ہے اس میں پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کو وچ ہنٹ کیا جا رہا ہے اس پورے پروسیس میں. آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے ادارے کی طرف سے، ایف اے ٹی ایف کی طرف سے؟ میرے خیال میں اس فیلنگ کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ پروسیس ذرا ڈریگ ہو گیا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہی ادارے جو ایف اے ٹی ایف میں ہیں ملک، وہی پاکستان کو امداد بھی دے رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو پروگرام کا حصہ بھی ہیں، اور ایف اے ٹی ایف کی جو اسٹیئرنگ کمیٹیز ہیں اس میں پاکستان کے دوست ملک بھی ہیں، چائنا ہے، ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں اتنی کریڈیبلٹی ہے نہیں اسٹیٹمنٹ میں. اور جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ایف اے ٹی ایف نے دی ہے اس میں انہوں نے یہ مثبت طور پہ کہا ہے کہ پاکستان نے کافی پروگریس شو کی ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ 27 میں سے 24 کنڈیشنز وہ میٹ کر چکے ہیں. انہوں نے فردر مہلت دی ہے اس سال جون تک کہ باقی 3 کنڈیشنز کو بھی پورا کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بار بار گرے لسٹ میں جاتا ہے 2008 کے بعد سے، تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، تو کیا پاکستان میں جو ادارے موجود ہیں وہ پراپرلی کام کر پا رہے ہیں، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایف اے ٹی ایف چاہ رہا ہے ان سے؟ یہ آپ کی بات بہت درست ہے. اس میں یہ حکومت پاکستان جو سول ادارے ہیں وہ پوری کوشش ایسا لگتا ہے کہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مزید کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ عام لوگوں کا بھی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب وہ بینکوں سے ڈیل کرتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگوں کو ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز معلوم نہیں ہیں، اور وہ اس قسم کے ایڈوائس دے دیتے ہیں یا ایکشن دے دیتے ہیں جو ان کو کنٹراڈکٹ کرتی ہیں. تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان بینکنگ کاؤنسل، فائنانس منسٹری، سینٹرل بینک، کمرشل بینکس کی جو ایسوسیشنز ہیں ان میں یہ بات پوری طرح سے ڈسیمینیٹ کی جائے اور ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ایکٹیویٹیز الاؤڈ ہیں، یہ نہیں الاؤڈ ہیں. تب یہ سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. پاکستان تو گرے لسٹ میں رہا پچھلے 10-12 سال میں، 13 سال میں. اس کے علاوہ کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلو آف فنڈز جو ہے وہ شاید کافی ڈفرینٹلی ہوتا ہے، یا اس طرح سے ایڈوانس سسٹمز نہیں ہیں. پاکستان کا سسٹم جس طرح سے ہے اور باقی جو 15 سے 16 ممالک گرے لسٹ میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کمپیریزن پاکستان از ڈوئنگ اینی بیٹر؟ دیکھیں، پاکستان نے اس وقت ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں 16 ملک ہیں، جس میں موراکو ہے، کیمین آئیلینڈ ہے، باربیڈوس ہے، جمیکا ہے. اچھا، بہت سے یہ ملک ایسے ہیں جس میں یا تو ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے قانون نہیں ہے، یا ان قانون ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں پراپرلی ہو رہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایف اے ٹی ایف یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا یہ ایشو اسٹریٹجک ویکنس ہے، کیا یہ سسٹمک ہے، یا یہ ایک رینڈم اکرنسز ہیں. تو وہ زیادہ فوکس اس پہ کرتے ہیں جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ویکنسز ہیں جو جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی یہ صحیح ہے کہ اس زمرے میں بار بار آتا رہا ہے. لیکن بٹ کوائن ہے فار ایگزامپل، اگر ہم کرپٹوز کی بات کرتے ہیں تو کرپٹو کرنسی سے فنڈز کا جو ٹرانسفر ہے اس کا ٹریک رکھنا تو بڑا مشکل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے اب جو ایگزسٹنگ نظام یہ بنا رہے ہیں اس میں دوبارہ سے لوپ ہولز ہوں گے اور پاکستان دوبارہ سے وہی گرے لسٹ والے لسٹ میں ہی بیٹھا ہوگا؟ تو جہاں تک یہ بٹ کوائن وغیرہ ہیں، ایک تو ان کا سائز ابھی بہت کم ہے ٹوٹل ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں فائنینشیل سیکٹرز میں گلوبلی. دوسرے یہ ہے کہ بہت سے ملکوں نے آلریڈی یہ قانون نافذ کرنے شروع کر دیے ہیں جہاں وہ ان کو یا اللیگل قرار دے رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو انونیمٹی ہے کہ یہ معلوم ہو سکے کون کس کو کیوں پیسے بھیج رہا ہے. تو پاکستان ابھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن اگر یہ بٹ کوائن کا یوز بڑھا تو یہ کلیئر ہے کہ یورپین یونین، امریکہ، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس، ان سب کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح ریگولیٹ ہونے چاہیے جس طرح دوسرے فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں.